فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا.
آمین یا رب العالمین۔ سورہ احزاب کی ابتدائی 6 آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس وقت جس مقام پر ہم ہیں 21واں پارہ ہے، سورت کا نمبر 23 ہے۔ اس سے پہلے جو صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم، اب اس کے بارے میں مزید تفصیل میں عرض نہیں کروں گا، لیکن صرف اس گروپ کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ 8 مکی صورتیں تھیں جو سورہ فرقان سے شروع ہو کر سورہ الف لام میم سجدہ تک ختم ہوئی۔ 8 مکی صورتیں اور صرف ایک مدنی صورت ہے سورہ احزاب۔ اس سے پہلے جو گروپ ہم نے پڑھا تھا اس میں 11 مکی صورتیں اور صرف ایک صورت مدنی تھی سورہ نور۔ اس گروپ کا خاص طور پر جو ایک امتیازی معاملہ ہے اس کو نوٹ کر لیجئے کہ اس میں جو مکی صورتیں ہیں وہ ابتدائی دور کی ہیں، جبکہ مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات بالکل تنگ کیا جا چکا تھا، شدید ترین پرسیکیوشن ہو رہی تھی، اور ان مکی صورتوں کے ساتھ جو ایک مدنی صورت اللہ تعالیٰ نے شامل کی ہے، اس لیے کہ یہ ترتیب جو قرآن حکیم کی صورتوں کی ہے من جانب اللہ ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوئی آزاد مرضی سے ترتیب قائم نہیں کی تھی کہ فلاں صورت کے بعد فلاں صورت ہوگی یا اس سے پہلے فلاں صورت ہوگی، یا اتنی صورتیں مکمل جو ہیں وہ ساری کی ساری مکی ہوں گی پھر ایک مدنی ہوگی۔ اللہ کی ترتیب ہے۔ اس قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا تو آیات اور صورتوں کی شکل میں تھا، اور حضور کی جو مدنی زندگی کا جو آخری رمضان تھا اس کے بارے میں یہ بات متفق علیہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 2 مرتبہ پورے قرآن حکیم کا اعادہ کروایا تھا حضور کو، اور اس سال حضور نے اعتکاف 10 دن کا نہیں کیا تھا، 20 دن کا اعتکاف کیا تھا۔ وہ خاص طور پر اس اعتبار سے اب چونکہ حضور کا اس دنیا سے وصال قریب تھا، لہذا قرآن حکیم جو اصل شکل ہے، جو صورتوں کی ترتیب ہے، جو آیات کی ترتیب ہے، جو صورتوں میں خاص طور پر ایک دوسرے کے بعد یا گروپس کی شکل میں، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، اپنی تدبیر ہے۔ تو اس گروپ کی جو مکی صورتیں ہیں وہ اس دور سے متعلق ہیں جو ابتدائی دور تھا، جبکہ عرصہ حیات تنگ کیا جا چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو مدنی صورت ان 8 مکی صورتوں کے ساتھ شامل فرمائی ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ اور غزوہ احزاب جیسا کہ سورہ مبارکہ کے نام سے ظاہر ہے، احزاب حزب کہتے ہیں ایک گروہ کو، احزاب گروہ کی جمع، بہت سے گروہ۔ جس غزوے کو ہم غزوہ خندق کے نام سے جانتے ہیں وہ غزوہ احزاب ہے، جبکہ اس وقت کی جو معلوم عرب دنیا تھی اس میں اکثر و بیشتر مشرق سے بھی اور مغرب سے بھی اور شمال سے بھی اور جنوب سے بھی بنو غطفان کے جو ہیں وہ قبائل وہ بھی چلے آ رہے ہیں، بنو ثقیف بھی چلے آ رہے ہیں، اور سب کے سب مجتمع ہو گئے تھے اس شمع توحید کو گل کرنے کے لیے۔ اور اس موقع پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، اے میرے ساتھیو اب قریش آج کے سال کے بعد کبھی مدینہ پر حملہ کرنے کی جرت نہیں کریں گے۔ اس کے بہت سے اسباب تھے، انشاءاللہ ہم جب وہ آیات پڑھیں گے جہاں غزوہ احزاب کا تفصیل سے ذکر ہے تو یہ باتیں سامنے آ جائیں گی۔ تو خاص طور پر یہ حکمت، یہ ٹرننگ پوائنٹ بن گیا جس میں حضور نے بھی کہہ دیا کہ آج کے بعد قریش کو ہمت نہیں ہوگی کہ تم پر حملہ کر سکے، اور اس کے بعد اقدام ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوا، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ وجود میں آئی تھی۔ حضور کو خواب میں آپ نے دیکھا کہ کافی بڑی تعداد جو ہے صحابہ کرام کی ہے، اور آپ جو ہے ان کے جلوں میں جا رہے ہیں عمرے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ عمرہ نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کہ قرآن حکیم نے اس صلح حدیبیہ میں جو شے مرتب کر لی گئی تھی ان شقات کی شکل میں، جو صلح کی جو مختلف شقیں تھیں، قرآن حکیم نے تو انہیں انا فتحنا لک فتحا مبینہ قرار دیا کہ یہ تو فتح مبین ہے جو اللہ تعالیٰ نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا فرمائی تھی۔ تو یہ خاص طور پر چوتھا گروپ جو ختم ہو رہا ہے، یہ چوتھا گروپ ہے جس میں سورہ فرقان سے سورہ سجدہ تک یہ 8 مکی صورتیں اور ایک صورت ہے سورہ احزاب مدنی، اور یہ سورہ جیسے ہی مکمل ہوگی تو مکی اور مدنی صورتوں کا چوتھا گروپ جو ہے وہ اپنی تکمیل تک پہنچے گا۔ چند باتیں تو صرف اس خیال سے کہ جس مقام پر اس وقت ہم ہیں تو کم سے کم یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم مکی اور مدنی صورتوں، یہ مکی دنیا اور مدنی دنیا
یا مکی جنت اور مدنی جنت والد محترم رحمۃ اللہ علیہ عام طور پر کہا کرتے تھے کہ مکی صورتیں پڑھتے ہوئے آپ اپنے آپ کو مکی جنت میں تصور کرتے ہیں۔ وہ تمام حالات، اللہ کا تبصرہ، اللہ کے کمنٹس، مسلمانوں کو خاص طور پر صبر کی تلقین، صبر پر انتہائی زور، حضور سے واحد کے صیغے میں وصبر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے۔ اور پھر مدنی زندگی جو ہے وہ مدنی جنت ہے مدنی صورتوں کی، کہ جس میں گویا کہ آپ اس جنت کی سیر کر رہے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مختلف غزوات میں فتح بھی عطا فرمائی، اور ایک پوری کمیونٹی مسلمان معاشرہ جو ہے امت مسلمہ ایک وجود میں آ چکی ہے۔ تو یہ وہ مکی اور مدنی صورتوں کا چوتھا گروپ انشاءاللہ یہاں سورہ احزاب پر ختم ہوگا۔ اب آئیے اس سورہ مبارکہ کا نام جو ہے سورہ احزاب، جیسا کہ میں نے عرض کیا حزب کی جمع احزاب ہے، اور یہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 20 ہے کہ جہاں غزوہ احزاب کا ذکر کرتے ہوئے یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، کہ وہ جب تمام لوگ آ گئے تھے اور مختلف قبائل یک بارگی وہ شمع توحید جو روشن تھی مدینہ کی بستی میں اسے گل کرنے کے درپے تھے، تو وہ جتنی بھی جماعتیں آئی تھیں ان کے لیے یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ جتنے بھی گروہ آئے تھے ان کا یہ خیال تھا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی معاملہ اسی طرح ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ معاملہ نہیں ہوا کہ شدید آندھی چلی ہے اور پھر ان کی خیموں کے اندر آگ لگ گئی ہے، گھوڑوں کی سموتوں کے تلے آ کر بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، اور صبح جب مطلع صاف ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ 12,000 کا لشکر، 12,000 کی تعداد آج سے 1,500 برس قبل بہت بڑی تعداد تھی، اور کہیں قریش اور مکہ اور جتنے بھی حلیف قبائل تھے ان کے دل میں کہیں گمان تک نہیں تھا کہ ہم ناکام لوٹیں گے، لیکن ہر شے جو ہے اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو غیبی تائید اور مدد فرمائی ہے، نصرت فرمائی ہے، تو اگلے دن جو دیکھا تو پورا میدان صاف تھا، وہ لوگ جو محاصرہ کیے ہوئے پڑے تھے، وہ خاص طور پر جو خندق کھودی گئی تھی اور اس کے ایک طرف جو ہے یہ 12,000 کا لشکر ان مشرکین کا اور کفار کا موجود کا سب کے سب غائب ہو چکے تھے۔ اس کا زمانہ نزول، اس میں 3 واقعات بہت اہم آئے ہیں۔ ویسے تو اکثر و بیشتر جو بھی ہم نے صورتیں پڑھی ہیں زمانہ نزول تقریباً متعین ہے کہ مکی دور کا ابتدائی حصہ ہے، یا یہ کہ بالکل درمیانی وسط کا حصہ ہے، یا یہ کہ اب ہجرت کی جو ہے اس کے لیے گویا کہ زمین تیار ہو رہی ہے، بیعت عقبہ اولیٰ ہو گئی، بیعت عقبہ ثانیہ ہو گئی، 12 افراد آئے ہیں حضور کے ہاتھ پر بیعت کر کے گئے ہیں مدینہ، پھر اگلے سال 72 افراد آ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو تمہیدی نوعیت کی تھی، گویا کہ ٹھنڈی ہوا ہے جو حضور کو آ رہی ہے، اور وہ مدینہ طیبہ جس کا اس وقت تک نام جو تھا وہ یثرب تھا، وہ گویا کہ منتظر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ تو یہ صورتوں کا زمانہ نزول اکثر و بیشتر آیات کے حوالے سے متعین ہو جاتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر جو 3 واقعات آئے ہیں، اور زمانی اعتبار سے معلوم ہے کہ وہ واقعات کب ہوئے۔ غزوہ احزاب ذی قعدہ سن 5 ہجری، پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بہت بڑا ایک معاملہ کہ حضور کے ساتھ جو نکاح ہوا ان کا، اور جب وہ آیات ہم پڑھیں گے جس میں خاص طور پر اس پورا جو ہے اس کا سیاق و سباق بھی موجود ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ عربوں کے ہاں جو ایک رسم چلی آ رہی تھی کہ جو بھی منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ گویا کہ بالکل اصلی بیٹے کے مطابق ہے، سلبی بیٹے کا حکم میں رکھتا ہے، اس کو وراثت میں ملے گی، اس کی بیوی اگر فرض کیجئے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شخص جو ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا، جس طرح کہ انسان اپنے سلبی بیٹے کی جو ہے بیوی اس کے ساتھ نکاح تو نہیں کر سکتا، محرمات ابدیہ میں سے ہیں۔ یہ تمام چیزیں موجود تھیں، جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ جو ایک گویا کہ ایک گڈھے کی بہت گہری لکیر پڑ چکی ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کو پاٹا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ اس معاشرے کے اندر یہ چیز بہت ہی عجیب تھی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو حضور کا نکاح ہوا ہے تو اس کا ذکر بھی انہی آیات کے اندر ہے، اور یہ گویا کہ غزوہ احزاب سے تقریباً 3 یا 4 مہینے پہلے کی بات ہے، اگرچہ وہ نکاح منعقد غزوہ احزاب کے بعد ہوا، اس لیے کہ فوری طور پر جو یورش ہوئی ہے بنی قریظہ کی طرف سے کہ وہ مارے آستین ثابت ہو رہے تھے، یہودی قبائل جو اس وقت مدینہ کے آباد تھے اس کے نواح میں، ان میں 2 قبیلے تو وہ تھے جن کو حضور نے بے دخل کر دیا، بنو نزیر بھی بے دخل کر دیے گئے، بنو قینقاع بھی بے دخل کر دیے گئے، لیکن یہ ایک بڑا قبیلہ جو تھا بڑا پاورفل تھا، بنو قریظہ وہاں موجود تھے، اور انہوں نے کھلم کھلا یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہمارے اور محمد کے مابین صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاہدہ نہیں۔ حالانکہ یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ حضور جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تھے تو آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا، ان کو جکڑ لیا تھا معاہدے کے اندر
کہ اگر مدینہ پر حملہ ہوا تو ہم سب مل جل کر یک جماعت اس کے خلاف جو ہے اس کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے۔ اور اس موقع کے اوپر چونکہ یہ بنو قریظہ تھے کہ جن کے مراسم تھے قریش کے ساتھ، اور یہ پوری پلاننگ جو ہے کئی مہینے پہلے سے ہو رہی تھی کہ تمام حلیف قبائل کو اکٹھا کر کے اور وہاں سے قریش مکہ چلیں گے اور بڑی تعداد 12,000 کی تعداد جو ہے مل کر مکہ مدینہ پر حملہ کریں گے تو ہمیں کوئی روک نہیں سکے گا۔ تو بنو نذیر کو یہ معلوم تھا کہ اب وہاں سے جو ہے ان کی آمد ہے، وہ حلیف قبائلوں کو بھی جمع کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہ جیسے ہی وہ پہنچیں گے تو ہم ان کے دست بازو بن جائیں گے۔ تو لہٰذا ان کی آمد سے پہلے ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں۔ اب یہ اعلان بغاوت تھی، حضور نے اس کی سرکوبی کی، ایک جماعت بھی بھیجی ہے۔ اب یہ تمام حالات و واقعات وہ ہیں کہ جن سے معلوم ہوتا ہے غزوہ احزاب چونکہ پھر اسی کے نتیجے میں ہوا۔ اب تمام حلیف قبائل جب آ گئے اور ادھر بنو نذیر جو ہے بنو قریظہ انہوں نے بھی عالم بغاوت بلند کر دیا، اور اس کے بعد پھر اسی سورہ مبارکہ کے اندر غزوہ احزاب کے ختم ہونے کے بعد حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے حضور کے پاس اور آ کر کہا تھا کہ ابھی ہم نے ہتھیار نہیں اتارے، گویا کہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے مدد کے طور پر بھیجے تھے مسلمانوں کے لیے، جو خواہ وہ کسی آندھی اور طوفان کی شکل میں تھے کہ وہ تمام ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے خیموں میں آگے لگ گئی، یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے ابھی آپ کو ہتھیار نہیں اتارنے اے اللہ کے رسول، لہٰذا پھر آپ نے اقدام کیا ہے اور پھر بنو قریظہ کے خلاف جو ہے سخت ترین ایکشن لیا ہے، اور انہی کی شریعت کے مطابق فیصلہ کیا گیا۔ اور یہ وہ ناسور ہے جو آج بھی یہودیوں کے سینوں کے اندر جو ہے دہک رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو شدید ترین نفرت اور دشمنی ان لوگوں کے دلوں میں ہے، اور مسلمانوں کے خلاف وہ اسی کے نتیجے میں کہ حضور نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا تھا کہ جو قوم بھی غداری کرتی ہے جنگ کے موقع پر اس کی سزا سوائے موت کے کوئی نہیں، اور ایگزیمپٹ کیے گئے تھے صرف خواتین اور بچے اور بالکل بوڑھے جو جنگ کے قابل نہیں تھے، بقیہ تمام یہودیوں کو سینکڑوں کی تعداد تھی ان کو ذبح کر دیا گیا تھا، ان کو قتل کیا گیا تھا تورات کی شریعت کے مطابق۔ یہ بہت بڑا پرچ تھا کہ جو ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہودی جو ہے آج تک اس کو بھلا نہیں سکے ہیں۔ تو یہ 2-3 واقعات ایسے ہیں، بنو قریظہ کا معاملہ، اور پھر یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح۔ تو اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول، اس میں آیات چونکہ کچھ طویل صورت ہے تو لہٰذا آیات میں جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس موقع کی ہیں اور کون سی آیات جو بنو قریظہ کے خلاف حضور نے جو اقدام کیا تھا وہ کس موقع کی ہے، کس زمانے کی ہیں۔ پھر تاریخی پس منظر اس کا خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ غزوہ احد کے نتیجے میں آپ حضرات کے علم میں ہے، یہ تمام مقامات ہم پڑھ چکے ہیں۔ غزوہ احد کے اوپر بڑے تبصرے موجود ہیں سورہ آل عمران کے اندر۔ مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی تھی وہ درے کی جو حفاظت کے لیے حضرت عبداللہ ابن رواحہ تھے جو امیر تھے، انہوں نے جن لوگوں کو مقرر کیا تھا، بہرحال وہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، عارضی شکست، اس لیے کہ شکست تو اس صورت میں مسلم ہوتی نا جبکہ یہ جو قریشی آئے تھے وہاں سے 3000 کا جو لشکر آیا تھا وہ مدینے پر غالب ہو جاتا تو واپس لوٹ گئے۔ یہ الگ بات ہے مدینہ سے جاتے ہوئے رستے میں ابو سفیان کو یہ خیال آیا تھا کہ یہ تو سنہری موقع تھا کہ جو ہمیں ملا تھا، ہمیں تو اس موقع پر اقدام کر کے گویا کہ محمد کی طاقت کو صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہیے تھا۔ لہٰذا ابو سفیان جو اس وقت کا سپہ سالار تھا، مشرکین کے لشکر تھا، اس نے قصد کیا ہے اور وہ وہاں جمع ہوا ہے، اس نے مشاورت کی ہے اور پورا ارادہ کر لیا تھا کہ واپس جائیں، اور مسلمان جو پہلے ہی زخم خوردہ ہو چکے تھے، 70 کی تعداد میں مسلمانوں کی شہادتیں ہو چکی تھی، تو یہ بہترین موقع ہے کہ جس میں ہمیں جو اس قصے کو ختم کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کو وحی کے ذریعے بتا دیا اور حضور نے پھر ان کا تعاقب کیا ہے، اور آپ کی مائیت میں 600 کے قریب صحابہ کرام موجود تھے کہ جنہوں نے تعاقب کیا، خود حضور بھی اس میں شامل تھے، حالانکہ آپ بھی زخمی تھے اور صحابہ کرام میں سے بھی کتنے اور ہوں گے کہ جو شدید زخمی تھے، لیکن یہ کہ آپ نے تعاقب کیا۔ اب جیسے ہی ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ تو ہمارا تعاقب ہو رہا ہے اور معلوم ہوتا ہے مدینہ سے کوئی کمک جو ہے اور پہنچ چکی ہے، اب ہماری خیر نہیں، لہٰذا وہ وہاں سے پھر دم دبا کر بھاگ گیا۔ یہ پوری تفصیل ہے، جن حضرات کو بھی سیرت النبی سے دلچسپی ہے، انہیں غزوات سے دلچسپی ہے، اس کا جا کر مطالعہ کریں تو سامنے آ جائیں گی وہ باتیں۔ اور سورہ آل عمران کی جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں خاص طور پر اس ایونٹ کا ذکر بھی ہے
جبکہ وہ لوگ جا کر ابو سفیان نے قصد کیا تھا دوبارہ حملہ کرنے کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ان کے تعاقب کے لیے روانہ کیا تھا۔ غزوہ احد کے بعد جو مسلمانوں کی ایک ہوا اکھڑ گئی تھی، جو عارضی شکست مسلمانوں کو جس ایک اعتبار سے جو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مدینہ اور اس کے گرد و نواح کے بہت سی بستیاں ایسی تھیں جنہوں نے سر اٹھایا۔ کہاں معاملہ غزوہ بدر کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح عظیم عطا فرمائی تھی مسلمانوں کو، چند ہی ساعتوں کے اندر کایا کلپ ہو گئی، لیکن غزوہ احد میں چونکہ ایک معاملہ جو ہے کچھ کی درجے میں شکست کا ہو گیا تھا، لہذا مختلف یورشیں ہوئی ہیں، اور غزوہ احزاب تک کی کئی فوجی مہمات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے روانہ کی ہیں۔ اسی میں دیکھیے خاص طور پر جو ذہن ہوتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کا ایک بہت ہی بڑا عمدہ ایک مظہر یہ سامنے آیا ان لوگوں کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے، کہ ان میں سے ایک وفد تھا جو مختلف قبائل وہاں موجود تھے، بنو غطفان کے بھی تھے، ان کے مل جل کر ایک وفد بنایا اور حضور کے پاس آئے کہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں دین اسلام کو اور اس قرآن کو، تو آپ ہمارے ساتھ کچھ ایسے نوجوان کر دیں کہ جو ہمیں جا کر قرآن سکھائیں، قرآن پڑھائیں، ہمیں دین کی تعلیمات سے روشناس کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے 70 نوجوان ان کے حوالے کیے۔ اب دیکھیے یہاں بھی خاص طور پر فوری طور پر میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر علم غیب حاصل ہوتا، حالانکہ یہ غیب کوئی بہت دور کی بات نہیں تھی، چند ہی دنوں کے بعد وہ واقعہ ہو گیا، علم غیب اگر حاصل ہوتا کہ یہ 70 کے 70 جو ہے بیر معونہ کے قریب لے جا کر ان کو شہید کر دیا جائے گا، تو آپ اپنے ساتھیوں کو ہرگز روانہ نہ کرتے۔ لیکن یہ کہ حضور نے ان کے کہنے پر ان کو گویا کہ دلی طور پر یہ یقین رکھتے ہوئے کہ شاید یہ اپنی بہتری کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ روانہ کر دیا، اور وہ جب پہنچے ہیں طائف اور اس کے درمیان میں کسی علاقے پر، اور وہاں جا کر بیر معونہ اس کا نام سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، وہاں انہوں نے جو ہے وہ جتنے بھی لوگ تھے، یہ 70 کی تعداد بھی بہت تھی، لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے اور کچھ حلیف قبائل کو اپنے ساتھ ملایا اور ان 70 کے 70 کو شہید کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے جو ہے ان کے تعاقب میں لوگ روانہ کیے۔ یہ تمام پیریڈ جو ہے وہ غزوہ احد اور غزوہ احزاب کے درمیان، گویا کہ تقریباً کو 2-2.5 سال کا یہ عرصہ ہے کہ جس میں حضور نے یہ اقدامات کیے ہیں، اور انہی حالات کے اندر جو ہے پھر وہ غزوہ احزاب ہو رہا ہے، جس کا ذکر ہم بڑی تفصیل سے آگے پڑھیں گے۔ اب آئیے کہ اس سورت کا باقاعدہ ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ یہاں بھی پس منظر میں خاص طور پر نوٹ کیجئے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور کی پھوپھی ذات بہن تھی، یہ حضرت زید ابن حارثہ کے نکاح میں تھی۔ حضرت زید ابن حارثہ کون ہیں؟ حضرت خدیجہ کے غلام تھے، بالکل بچپنے کی عمر تھی کہ جب کہ یہ غلام بنا کر جو ہے وہ مدینہ لائے اور مکے لائے گئے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں خرید لیا۔ بہت ہی صالح اور بہت سلیم الفطرت نوجوان، اور نوجوانی کا وہ پیریڈ تھا جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کا نکاح ہوا۔ تو حضرت خدیجہ نے اس زید ابن حارثہ جو غلام تھے ان کو حضور کو ہبہ کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی، اور پھر حضور نے ان کو آزاد کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے اپنے سگے جو فیملی کے لوگ تھے، ان کے والدین آئے ان کو لینے کے لیے، اور یہ آن ریکارڈ ہے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا کہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے حقیقی والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اور یہ کہا کہ جو پیار اور جو محبت مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے وہ آپ سے بھی نہیں مل سکتی۔ اور وہ پھر واپس دوڑ کے، ظاہر ہے کہ اس وقت بالغ ہو چکے تھے، انہیں اپنی اس بات کی جو ہے وہ پورا اختیار حاصل تھا، انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت زید بن حارثہ اگرچہ چونکہ غلام تھے، لہذا غلامی کا ایک داغ آپ کہہ لیجئے وہ ان کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ حضرت زینب جو حضور کی سگی پھوپھی ذات بہن تھی، بنو ہاشم میں سے تھی، وہ بڑا عزت دار قبیلہ تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواہش ہوئی کہ اپنی اس پھوپھی ذات بہن کا نکاح حضرت زید کے ساتھ کر دیں، جو اگرچہ غلام تھے لیکن حضور نے آزاد کر دیے۔ آزاد تو ہیں لیکن غلامی کا ایک داغ اور توق جو ہے وہ تو موجود تھا۔ ظاہر ہے کسی شخص کو آزاد کر دیا جائے تو اس کے معنی کیا ہے کہ ایک دور اس پر ایسا گزرا ہے کہ جب کہ یہ حالت غلامی میں تھی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس سے کچھ انکار کیا، لیکن یہ کہ بہرحال قرآن اسی سورہ مبارکہ کے اندر
وہ آیت بھی موجود ہے۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم تھا کہ جو حضور کو دیا گیا، اور اس میں دونوں ہی چیزیں مطلوب تھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو آزاد کیا ہے تو اب وہ ایک باقاعدہ آزاد انسان ہیں، اور ان کا نکاح ایک آزاد عورت سے کیا جانا چاہیے۔ اگرچہ وہ آزاد عورت اور ان غلام حضرت زید بن حارثہ کے درمیان فرق مراتب بہت تھا، یہ ایک عزت والی فیملی سے تعلق رکھتی تھی یہ خاتون، اور حضرت زید بن حارثہ جو ہے وہ غلامی کا داغ لیے ہوئے تھے۔ بہرحال وہ نکاح ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کہا، حضور سے کچھ تھوڑی سی جو ہے آرگو کیا، اور حضور نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے، تو انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، نکاح کا ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد ان شوہر اور بیوی کے درمیان آپس میں ایک جو ہے ناچاتی شروع ہو گئی، مزاج میں ہم آہنگی نہیں تھی، اور عرب مزاج کے اندر جہاں عصبیت ہوتی ہے تو اس میں بہرحال یہ چیز اپنی جگہ ہوتی ہے کہ جو بھی کوئی عزت دار شخص ہے یا کوئی خاتون ہے تو اس کا ایک معاملہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس مقام پر پلیس کرتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے اس جو سابقہ غلام شوہر تھے جو حضرت زید بن حارثہ تھے، ان کو جو حقیقی ایک محبت ہونی چاہیے اور جو اطاعت و فرما برداری ہونی چاہیے، اس میں کچھ کمی رہی۔ نتیجتاً ان کے درمیان جو ہے ایک ناچاتی کی فضا پیدا ہو گئی۔ ادھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے پاس تشریف لے گئے، اور بارہا ایسے ہوا معاملہ، اور جا کر کہا کہ میرا اور ان کا نباہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا اب یہ جو بھی بندھن قائم ہوا تھا، بہرحال یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے تھیں۔ سورہ نور کی ان آیات کا آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں یہ بات آ جائے گی، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک بہت ہی پختہ رسم اس وقت موجود تھی کہ منہ بولا بیٹا، حضرت زید کون ہے؟ حضرت زید حضور کے منہ بولے بیٹے ہیں، حضور نے انہیں جسے اڈاپٹ کر لیا کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی موجود ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہم سب زید ابن حارثہ کو ہمیشہ زید ابن محمد کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ یہ آیت جب نازل ہوئی کہ جس میں کہا گیا کہ انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارا کرو جو اصل صلبی باپ ہیں، تو اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر ہم نے ترک کیا تھا اور پھر ہم نے زید ابن حارثہ کہنا شروع کیا، ورنہ یہ کہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، جسے آپ متبنہ کہتے ہیں۔ جو تبنیت جو ہے یہ معاملہ اس دور کے اندر موجود تھا، کسی کو اولاد اللہ نے نہیں دی تو اس نے کسی لڑکے یا لڑکی کو جو ہے اپنا منہ بولا بیٹا یا بیٹی بنا لیا، لیکن ان کے ہاں کیا اصل شے عقیدہ کیا تھا کہ اب یہ صلبی بیٹے کے حکم میں ہے۔ اب یہ گویا کہ بالکل اسی طرح ہوتا ہے جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے، وراثت میں بھی اس کا وہ ہوگا، پھر اسی طرح نکاح کے سلسلے میں جو محرمات جو حقیقی بیٹے کے ہوتے ہیں وہی اپلائی اس کے اوپر ہوں گے۔ یہ تمام وہ فرسودہ اور خرافات چیزیں تھیں کہ جو اسلام جن کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا، جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، اور پھر یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور کا پھر نکاح ہوا، جس کا ذکر اگلی آیات میں بڑی تفصیل سے آ جائے گا۔ تو ان آیات کا پس منظر بھی یہ ہے، یہ رسم اس درجے پختہ یا یہ بات اس درجے پختہ تھی کہ حضور خود کسی درجے میں جو ہے یہ خائف تھے اس بات سے کہ اگر میں نے نکاح کر لیا زینب سے تو پھر تو مدینہ کے اندر جو ہے طوفان اٹھ جائے گا، اور جیسا کہ ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، وہ کہنے لگی ہیں، ایک حدیث جو ہے حدیث کی چند مجموعے کے کچھ میں لے کر بھی آیا تھا، اس کا صرف مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ نسائی میں موجود ہے، بخاری میں موجود ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب حضور نے نکاح فرمایا تو پورے مدینے میں شور اٹھ گیا، اپنی بیٹے کی جورو سے نکاح کر لیا۔ اب گویا کہ ایک اتنا بڑا الزام تھا، جبکہ یہ بیٹے کون تھے؟ صلبی بیٹے تو نہیں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، متبنہ تھے، اور یہ حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ اس رسم جو چل رہی ہے اس کو توڑنا مقصود تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں کہ پورے مدینے کے اندر جو ہے وہ ایک شور اٹھ گیا، شور و غوغا اٹھ گیا کہ حلیلتی ابنائہی، کہ اپنے بیٹے کی جورو سے جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا، جو ان کے ہاں ممکن نہیں تھا کہ یہ بات ہو پاتی۔ تو ان آیات کے اندر بھی پس منظر میں یہی ہے کہ ان لوگوں کا جو پریشر ہوگا، منافقین کی طرف سے جو مخالفت ہوگی، جس قسم کی ہرزہ سرائی ہوگی، جس قسم کا مذاق اڑایا جائے گا، جو طعنے دیے جائیں گے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے خائف نہ ہوں، یا ایھا النبی اتق اللہ، آپ کے اندر تو اصل خوف اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ کا تقویٰ ہے، اسی کا مظہر ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم پر اس رسم کو توڑا، یہ اللہ کے حکم سے توڑا۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور دیکھیں یہ کافر اور منافق اب جو باتیں بنائیں گے اس کے پریشر میں نہ آئیں،
اطاعت کا لفظ جو ہے کسی کے حکم کو تسلیم کرنا یا اس پر عمل درآمد کرنا یہی نہیں ہوتا، بلکہ کسی کی باتوں میں آ جانا، کسی کی چکنی چپڑی جو ہے جو بھی باتیں ہیں اس کے اندر انسان جو ہے متاثر ہو جائے یا کسی کے پریشر میں آ جائے، یہ تمام چیزیں اطاعت کے لفظ میں آتی ہیں۔ تو وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، حضور کے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ کافروں کی اطاعت کرتے، لیکن یہ کہ ان کے پریشر میں نہ آئیں، ان منافقین اور کافروں کی طرف سے اب جو شور و غوغا ہوگا، جو ہنگامہ بلند کیا جائے گا، یہ گویا کہ تمہیدی آیات ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تسلی جا رہی ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقینا اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا اور بڑی باحکمت ذات ہے، وہ اس کا کوئی حکم حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ کے مقصود یہ ہے کہ اس رسم کو توڑا جائے، یہ جو چلی آ رہی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کا دین میں کوئی مقام نہیں ہے، لہذا اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ اسی کا حکم ہے کہ جس پر عمل کا حضور کو حکم دیا گیا۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، ایک عمومی مفہوم بھی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وساطت سے تمام مسلمان، کہ آپ پر بھی اور تمام مسلمانوں پر لازم ہے اتباع اس شے کا جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو وحی کر کے پہنچایا گیا۔ ایک تو عمومی مفہوم ہو گیا، ظاہر ہے یہ تو گویا کہ پورے قرآن حکیم کا اتباع آ گیا، اس کی اطاعت آ گئی، اللہ کے حکم کی اطاعت آ گئی، لیکن خاص طور پر اس پس منظر میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں بھی گویا کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس رسم کو توڑنا مقصود ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، تمام مفسرین نے یہی مفہوم بیان کیا ان آیات کا، یہ تمہیدی آیات ہے، اس لیے کہ آگے جو مضمون آ رہا ہے، جس طرح آپ کو معلوم ہے سورہ نور جو مدنی صورت تھی، وہاں بھی مدنی اور مکی صورتوں کا جو جوڑا تھا 11 مکی صورتیں اور ایک مدنی صورت، اور اس میں سورہ نور کے اندر بھی ایک خاص واقعہ افک ہو گیا تھا، جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر وہ بہتان عظیم جڑ دیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں پھر جو بھی مکہ کی وہ جو بھی مدینہ کی فضا ہوئی تھی اور جس قسم کی باتیں اڑی تھیں، اور بہت سے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں ہم شاعر رسول کہتے ہیں، وہ بھی اس کے اندر بہہ گئے تھے، وہ بھی ان لوگوں کی جو ہے ہاں میں ہاں ملانے لگی، معاذ اللہ۔ یہ تمام چیزیں گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ اور ہوتی ہیں، جب واقعات زمین کے اوپر ظہور پذیر ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ معاملات نہیں ہوتے جو آدمی پہلے سے کسی شے کا فہم رکھتا ہے، بلکہ بالکل معاملات برعکس ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس رو کے اندر بہہ گئے، تو اس موقع کے اوپر بھی گویا کہ پھر بڑی تمہیدی آیات تھی کہ جس میں بتا دیا گیا کہ مسلمانوں کیوں ایسا نہ ہوا کہ جیسے ہی تم نے اپنے کانوں سے یہ بات سنی تھی حضرت عائشہ پر بہتان عظیم کی، تو تم کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا بہتان ہے جن لوگوں کی طرف سے، خاص طور پر رئیس المنافقین، اس میں پیش قدمی کرنے والا اور آگے آگے رہنے والا تو وہی شخص تھا عبداللہ ابن ابی، اسی نے یہ بات جو ہے وہ اس کو اٹھایا تھا نا، کہ حضرت جو صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو الفاظ اس نے استعمال کیے تو زبان پر لاتے ہوئے انسان کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ ہوا ہے اس وقت، اور اس کے لیے بڑی تمہیدی آیات ہم نے سورہ نور کے اندر پڑھی تھی۔ اسی طرح یہاں سورہ احزاب میں یہ آیات جو ہیں تمہیدی نوعیت کی ہیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اے نبی آپ تو پیروی کیجئے، آپ کا کام ہے فرما برداری اختیار کرنا، جو شے آپ پر وحی کر دی گئی، جو حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے، اب اس پر یہ کوئی چون و چراغ، اور ظاہر ہے کہ نبی اور رسول کی طرف سے کیسے ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی رکاوٹ اور مزاحمت ہو۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اے مسلمانوں جو کچھ بھی تم کرتے ہو، یہ جمع کا صیغہ ہے، یہاں حضور واحد میں مخاطب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ وتوکل علی اللہ، دیکھیے یہاں بھی اشارہ اسی طرف ہے، آپ تو توکل کیجئے اللہ پر۔ آپ کو جو اندیشہ ہے کہ مدینہ کی فضا بڑی مقدر ہو جائے گی، کیسی کیسی باتیں جو ہیں میرے خلاف کہی جائیں گی اگر اس حکم پر میں نے عمل کیا، آپ تو توکل کیجئے اللہ پر۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور آپ کو تو معلوم ہے اللہ تعالیٰ ہے بہترین کارساز۔ بظاہر کوئی سامنے اسباب موجود نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے مسبب الاسباب تو وہ ذات ہے نا، کسی شے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اسباب کا فراہم کیا جانا وہ بھی تو من جانب اللہ ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وتوکل علی اللہ، تو آپ بھروسہ رکھیے، آپ توکل کیجئے اللہ کی ذات پر۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ ہی ہے اصل کارساز، کام بنانے والا۔ اب آئیے آگے ان آیات کی طرف۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ یہ بھی ایک گویا کہ تمہیدی بات کہی جا رہی ہے، اور آگے بات سامنے آ جائے گی
کہ ایک شخص ہے اس کا باپ صرف ایک ہی ہوگا، دو باپ نہیں ہو سکتے، جس کے صلب سے وہ ہے۔ اسی طرح اگر ماں ہے تو ماں صرف وہی شمار ہوگی کہ جس نے اس کو جنا ہے۔ کہنے کو امہات المومنین، ازواج مطہرات جو ہیں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، لیکن یہ ماں ہونا عقیدت کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے، احترام کے اعتبار سے، ورنہ تمام صحابہ کرام کے لیے حکم تھا کہ نہیں کہ اگر امہات المومنین سے تمہیں کوئی شے طلب کرنی ہے تو پردے کے پیچھے اوٹ سے بات کیا کرو ان سے، ورنہ اگر واقعتاً حقیقی ماں کے حکم میں ہوتی تو کیسے ممکن تھا کہ یہ حکم ہوتا؟ پھر تو تمام صحابہ کہتے ہیں یہ تو ہماری ماؤں کے درجے میں، ہمارا اور ان کے درمیان کوئی حجاب ہونا ہی نہیں چاہیے، کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بات خاص طور پر ذہن میں رکھیے کہ گویا کہ آگے تمہید میں چونکہ اس کا ذکر بھی آ رہا ہے امہات المومنین کا، آگے انہی آیات کے اندر ذکر آ جائے گا، لیکن یہ کہ بہرحال ماں صرف وہی ہوتی ہے جس نے جنا ہو۔ اور یہی ایک بڑی فرسودہ رسم اس وقت موجود تھی جسے زہار کے نام سے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، احادیث میں بھی تفصیلاً ذکر موجود ہے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مدینہ کی ایک رہنے والی خاتون تھی جن کی جو ہے وہ شادی ہو گئی تھی حضرت حاطب ابن ابی بلتہ یا کوئی اور نام ہے ان کا، اور پھر یہ کہ ان دونوں کے درمیان کہیں کوئی جھگڑا ہوا تو حضرت حاطب ان کے شوہر نے، ثعلبہ ابن حاطب ان کا نام تھا، ثعلبہ نے جو ہے اپنی بیوی حضرت خولہ سے کہہ دیا کہ آج کے بعد سے تم میرے لیے میری ماں کے درجے میں ہو۔ اس سے عرب اصطلاح میں زہار کہتے تھے، زہر کہتے ہیں پیٹھ کو، تو گویا کہ انسان جو ہے وہ کوئی پیٹھ، وہ بھی ایک ہوتا ہے انسان کے نسب کا، نسب جو ہے وہ بھی پیٹھ سے چلتا ہے، تو کسی اپنی بیوی کو یہ کہہ دینا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، گویا کہ تم اب میرے لیے محترم ہو، بالکل اسی طرح جس طرح کوئی ماں جو ہے اسی کے حکم میں تم آ جاؤ گے، اسے زہار کہتے ہیں۔ سورہ مجادلہ کے اندر وہ پورا جو ہے واقعہ جس میں وہ آئی تھی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، حضرت خولہ جو ہیں وہ آؤ فواں کرتے ہوئے حضور پر آئیں کہ میرے شوہر جو ہے ثعلبہ نے میرے ساتھ وہ کہہ دیا ہے کہ تم میرے آئندہ سے میری ماں کے درجے میں ہو، جبکہ معاملہ اس کے اندر اگر کوئی شخص یہ کہہ دے تو اس کا کفارہ کیا ہو، اور پھر یہ کہ کس قدر بڑی بات ہے کہ جو اس نے کہی اپنی زبان سے، ورنہ آپ کو معلوم ہے اگر طلاق دے دیے، طلاق رجعی میں تو ویسے بھی رجعت ہو سکتی ہے، طلاق مغلظ جو ہے تب بھی امکان رہتا ہے، لیکن یہاں تو گویا کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں قرار دینے کے بعد ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ ایک تعلق ختم ہو گیا۔ اب کیا شے ہوگی کہ جو میاں اور بیوی کے اس رشتے کو دوبارہ قائم کرے گی؟ سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات کے اندر بڑی تفصیل سے ذکر موجود ہے۔ تو ماں تو وہی ہوتی ہے کہ جس نے جنا ہوتا ہے، جیسا کہ ان آیات کے اندر بھی آ جائے گا۔ اسی طرح کا معاملہ حضرت زید کا ہے کہ زید کے والد تو وہی ہیں جن کا نام حارثہ تھا، زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر انہیں اپنا متبنہ قرار دیا ہے، بولا بیٹا قرار دیا ہے، تو اس صورت میں یہ نہیں ہے کہ حضرت زید پر وہی احکام ہوں گے کہ جو صلبی بیٹے کے ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں پس منظر میں ہے، اور اسی کے پس منظر میں اگلی آیات کے اندر آیت نمبر 36 میں اس کے بعد وہ سلسلہ بھی آ جائے گا جس میں حضرت زید نے جب اپنی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جب طلاق دی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے نکاح کیا، اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اس رسم کو توڑنا مقصود تھا، اور بظاہر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، اس لیے کہ جو اب شور و غوغا مدینہ میں ہونے والا ہے اور جس قسم کی باتیں اور جو خرافات کہی جائیں گی حضور کے بارے میں کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ابتدائی 3 آیات کے اندر ایک تسلی دے دی گئی، آپ توکل کیجیے اللہ پر، یہ اللہ کا حکم ہے، آپ کے ذمے تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری اختیار کرنا۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کے جوف، اصل میں جوف ہم عام طور پہ جوف شکم کہتے ہیں پیٹ کو، لیکن ہماری اس باڈی کے بھی 2 حصے ہیں، ایک جسے ہم صدر کہتے ہیں، سینہ، یہ بھی جوف ہے جس کے اندر ہمارا دل بھی ہے اور پھیپھڑے بھی ہیں، 2 بڑے آرگنز یہاں موجود ہیں سینے کے اندر، اور اس کے بعد ایک اس کا جس طرح طاق کی شکل ہوتی ہے، ڈائفرام اس کا بیس ہے، اس کے بعد پھر جوف شروع ہوتا ہے، جوف شکم، اس میں تمام کے تمام ہمارے معدہ بھی، انٹسٹائنز بھی آ گئے، کڈنیز بھی آ گئے، لیور اور یہ تمام چیزیں جو ہے دوسرے حصے میں ہیں۔ تو کسی شخص کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے 2 دل نہیں رکھے، اگرچہ ابن کثیر نے یہاں ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ مدینہ کا رہنے والا ایک شخص تھا منافق، وہ کہتا تھا کہ میرے سینے کے اندر 2 دل ہیں۔ اب ظاہر ایکس رے مشین یا الٹرا ساؤنڈ تو نہیں تھے کہ انسان کچھ کہہ سکتا، تو انہوں نے کہا کہ اس آیت کے اندر اصل میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو اس کا دعوے دار تھا کہ میرے سینے میں اللہ نے 2 دل رکھے ہیں، گویا کہ میں عام انسانوں سے کہیں بڑھ کر ہوں،
میرے اندر اللہ نے عقل اور حکمت اور دانائی جو ہے زیادہ رکھی ہے، ایک دل نہیں ہے بلکہ دو دل ہیں۔ واللہ اعلم۔ وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری ان بیویوں کو جن کو تم نے زہار کے ذریعے اپنی ماں بنا دیا، تمہاری ماں نہیں بنایا۔ وہ کیسے ماں بن سکتی ہے؟ ماں تو وہی ہے جیسے کہ سورہ مجادلہ میں آ جائے کہ جس نے تمہیں جنا ہے۔ بیوی کے بارے میں یہ کہہ دینا آئندہ سے تم میرے لیے میری ماں کے درجے میں ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ زہار ہے۔ اور اس کے بارے میں جو ہے بہرحال احادیث کے اندر بھی موجود ہیں کہ ان کے لیے بڑے سخت الفاظ ہیں جو شخص بھی یہ کام کرتا ہے۔ اور پھر اس کو جب کفارہ ادا کیا گیا سورہ مجادلہ میں جو آیا ہے نا، یا تو غلام کو آزاد کرے یا یہ کہ 2 مہینے کے مسلسل پے در پے روزے رکھے۔ اب یہ چیزیں جو ہے تمام کی تمام معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑی بات ہے جو اس نے کہی کہ آئندہ سے تم میرے لیے میری ماں کے مساوی ہو۔ تظاہرون منہن امہاتکم، جن کے ساتھ تم اپنے زہار کرتے ہو اپنی بیویوں کے ساتھ، وہ تمہاری مائیں نہیں بن جاتی۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے تمہارے پکارے جانے والے جو بیٹے ہیں جنہیں تم اپنا بیٹا کہتے ہو۔ دیکھیے ایک انسان کا کسی دوسرے کو بیٹا کہہ دینا، بعض اوقات اپنے ہم عمر انسان کو بھی کوئی بزرگ جو ہے بیٹا کہہ دیتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک اپنائیت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، بیٹا یہ کام نہ کرو، اگرچہ وہ بیٹا نہیں ہے لیکن وہ صرف ایک محبت میں وہ الفاظ زبان پر آ گئے۔ لیکن یہ کہ ان لوگوں کے ہاں چونکہ یہ ایک باقاعدہ یہ شے مسلم تھی کہ جو بھی لے پالک ہوگا، جسے بھی اڈاپٹ کیا جائے گا، خواہ وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس کا حکم بعین ہی وہی ہوگا جو سلبی بیٹے یا بٹی بیٹی کا ہوتا ہے۔ تو وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لے پالک بیٹوں کو تمہارا اصل بیٹا تو نہیں بنایا، تمہارا بیٹا تو وہی ہوگا جو تمہاری صلب سے۔ اور اسی ضمن میں احادیث بھی موجود ہیں بخاری میں، اور پھر یہ کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کتاب المناقب کے اندر موجود ہے کہ جس شخص نے بھی اپنا صلب تبدیل کر لیا، گویا کہ اپنے آپ کو اپنے حقیقی باپ کی بجائے کسی اور کی طرف منسوب کر دیا، خواب ذہنی طور پر مرعوب ہو کر کہا، فرض کیجئے کہ اس کا باپ جو ہے وہ دیوانہ ہے، یا یہ کہ فرض کیجئے کہ بہت ہی مفلس ہے، قلاش ہے، اب اس شخص کو کچھ دنیاوی حیثیت حاصل ہو گئی، اب اس نے کہا کہ میں تو اس کا بیٹا ہوں ہی نہیں، میں تو فلاں شخص کا بیٹا ہوں، تو حدیث کے الفاظ ہیں فقد کفر، اس شخص نے کفر کیا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں موجود ہے کہ یہ شخص جہنم میں جھونک دیا جائے گا جو اپنا نسب تبدیل کر لیتا ہے، خواہ وہ کسی بنیاد پر ہو، جیسا کہ میں نے کہا مرعوبیت کی بنیاد پر۔ اور آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، ممکن ہے آپ کو بھی کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں بھی موجود ہے کہ کوئی شخص ہے، فرض کیجئے کہ آپ کے آفس میں کام کرتا ہے، اچھے عہدے کے اوپر ہے، اب ایک صاحب بوڑھے سے انہیں ملنے کے لیے آئے، دھوتی پہنی ہوئی ہے، میلے کچیلے کپڑے ہیں، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں، تھا اس کا حقیقی والد۔ اب وہ آ کر بیٹھ گئے، اور یہ شخص جو بیٹا ہے جو اس آفس میں کام کرتا ہے، وہ اس شخص کا تعارف کروا رہا ہے، جی میرے علاقے دے رہنے والے ایک بزرگ نے، گویا کہ اسے اس کے اندر جو ہے وہ بڑا عیب محسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے آپ کو کیوں منسوب کروں اس کے ساتھ، جس کی ظاہری حالت ہی ٹھیک نہیں ہے، جس کی جو ہے دھوتی پہنی ہوئی ہے، پھٹے پرانے کے کپڑے ہیں، ممکن ہے کہ چپل ہو تو وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہو۔ یہ کردار کو آپ تو آج بھی نظر آ جائیں کہ جو اپنے آپ کو منقطع کر لیتے ہیں اپنے اصل والد سے، صرف اس بنیاد پر کہ ان کے پاس کوئی حیثیت اور وجاہت اور عزت، جھوٹی عزت ہو اس دنیا کی، وہ انہیں حاصل ہو گئی، اور والد جو ہے بیچارے اذکار رفتہ ہیں۔ اور اسی بنیاد پر آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں اولڈ ہومز جو ہیں وہ بھی وجود میں آ گئے کہ بہتر ہے کہ ان کو گھروں سے نکال دو۔ میرے دوست بھی آتے ہیں، بڑے عزت والے گھرانوں کے بھی ہیں، وہ گھر میں دیکھتے ہیں کہ جناب اس طرح ایک شخص جو ہے موجود ہے جو اس کا والد ہے، تو بہتر ہے کہ اس کو یہاں سے فارغ کر دو۔ اب یہ تمام پستیاں ہیں کہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کے زمانے میں موجود ہے، اس وقت بھی تھی۔ تو اپنا نسب تبدیل کرنا، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں فقد کفر، اس شخص نے کفر کیا، گویا کہ اگرچہ وہ مسلمان ہے لیکن وہ کافر ہو گیا اس بنیاد پر کہ اس نے اپنا نسب جو ہے اس کو تبدیل کر لیا۔ تو وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا اصل بیٹا نہیں بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو اصل میں وہ قول ہے، وہ بات ہے جو تمہارے منہ سے نکل رہی ہے، اب اس کی کوئی بھی وجہ ہو۔ واللہ یقول الحق وهو یہدی السبیل، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو حق بات کہتا ہے، اور وہی ہے کہ جو سیدھے رستے کی طرف سجھاتا ہے، راہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، انہیں پکارا کرو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت میں نے جس کا ذکر بالکل ابتدا میں کیا تھا، اس کی تمہیدی جو بھی گفتگو ہو رہی تھی اس کے اندر، کہ وہ فرماتے ہیں کہ
اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ہم تمام حضرت زید کو زید ابن محمد کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب یہ آیت اور یہ الفاظ نازل ہوئے ادعوہم لآبائہم، انہیں پکارا کرو ان کے باپ کے نام کے حوالے سے، تو پھر یہ ہے کہ اس کے بعد سے ہم نے پھر انہیں زید ابن حارثہ کہنا شروع کیا۔ وہ اقسط عند اللہ، یہی مبنی بر انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ ظاہر اصل حقیقت تو یہی ہے، اس کو تو نہیں چھپا سکتے۔ تمہارا باپ تو وہی ہے جس کی صلب سے تم ہو، باقی اگر یہ کہ کوئی اڈاپٹ کر لیا جائے، کسی کو متبنہ بنا لیا جائے، منہ بولا بیٹا بنا لیا جائے، لے پالک قرار دیا جائے، تو اس کے احکامات اسی طرح وراثت کا حکم ہے کہ وراثت میں ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بھی اسی طرح، فرض کیجئے کہ کوئی شخص جو ہے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، معلوم ہوا کہ اس کی وراثت کے اندر وہ بھی وارث ہو گیا، بالکل نہیں، اس کا کوئی وراثت میں حصہ نہیں ہے۔ ہاں اگر بہت ہی زیادہ اس کے ساتھ تعلق ہو گیا ہے تو 1/3 کی حد تک وصیت کر سکتا ہے، اس کی اجازت اسلام کے اندر ہے، لیکن یہ کہ اس سے آگے بڑھ کر یہ سمجھنا کہ وراثت کے اندر بھی یہ شامل ہو گیا، یہ تو گویا کہ پھر اسی عقیدے کے اوپر مزید جزم ہو گیا جو اس وقت جو ہے وہ جاہلیت کے اندر ان کے ہاں موجود تھا، کہ وہ اصلی اولاد کی طرح ہے، اور وہ تمام چیزیں جو ہے رشتے ناتے بھی اور وہ تعلقات جو ہیں وہ بھی، اور وراثت بھی وہ اسی طرح ہوں گے جس طرح کے حقیقی اولاد کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ادعوہم لآبائہم، انہیں پکارا کرو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ، ہوا اقسط عند اللہ، یہی اللہ کے نزدیک زیادہ مبنی پر انصاف ہے۔ فإن لم تعلموا آباءهم، ایک امکان اس بات کا ہے کہ تمہیں معلوم ہی نہ ہو کہ ان کے آباء و اجداد کون ہیں، اور اس میں 2 مثالیں موجود ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ ان کے آباء و اجداد کا علم تھا، ان کے بارے میں بھی 2 روایات ہیں، ایک تو بالکل بچپن ہی میں ان کے اندر طلب علم تھا، اسی میں جو ہے وہ سرگرداں تھے، کہیں تحصیل علم کے لیے کہیں جا رہے تھے، وہ قافلے کو لوٹ لیا گیا، ابھی بالکل نوجوانی میں تھے، غلام بنا لیے گئے، اور پھر جو ہے در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، مصر بھی پہنچے ہیں، کئی اور ممالک میں پہنچے ہیں، بکتے بکاتے بالآخر جو ہے مدینہ کے ایک یہودی نے خرید لیا، اور پھر مدینہ پہنچ گئے، اور اس دوبارہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ کہ مشرف باسلام ہوئے، حضور کے غلاموں میں شامل ہوئے۔ یہ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے، جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہاری ولدیت کیا ہے تو کہتے تھے سلمان ابن اسلام، یہ میرا وہ باپ جو آتش پرست تھا، ان کا تعلق چونکہ فارس سے تھا، ایران سے تھا، اور وہاں آتش پرست لوگ موجود تھے، ان کا اپنا خاندان میں آتش پرست تھا، آگ کو خدا سمجھتا تھا، تو انہوں نے اپنا نسب اپنے اس باپ کے ساتھ قائم نہیں کیا بلکہ سلمان ابن اسلام۔ اور ایک پھر دوسرے صہیب رومی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے آباء و اجداد کا بھی نہیں پتہ تھا، یہ بچپن ہی میں کہیں جو ہے وہ اغوا کر لیے گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ غلامی کے داغ سہتے سہتے یہ بھی مدینہ پہنچے، اور ان کے آباء و اجداد کا بھی علم نہیں تھا۔ تو جن کے بارے میں علم نہ ہو بات دوسری ہے، جن کا معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے باپ کون تھے، ان کا نام کیا تھا، لیکن جن کے بارے میں معاملہ زید ابن حارثہ، اس کے بارے میں تو معلوم تھا نا کہ یہ زید وہ ہیں جو حارثہ کے بیٹے ہیں، لہذا ان کے ضمن میں جو ہے کسی قسم کی کوئی ڈھیل نہیں ہوگی۔ جن کے بارے میں یہ ہے فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تب بھی ان کے آباء و اجداد کی خبر نہ ہونا انہیں ایک درجہ پیچھے نہیں کرتا، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، حضرت سلمان فارسی ہوں یا حضرت صہیب رومی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اور اسی طرح تمہارے موالی ہیں، تمہارے رفقا میں شامل ہیں، تمہارے جو ہے تمہاری ہمدردیوں، تمہارے محبت کے سب سے بڑھ کر مستحق ہیں، اور یہ محبت کا معاملہ جو ہے 2 طرفہ ہوا کرتا ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اور اس میں تم پر کوئی گناہ یا وبال نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی سزا نہیں ہے جو تم سے خطا ہوتی رہی۔ گویا کہ ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے اگر اس معاملے میں کچھ ایسا ہوتا بھی رہا ہو کہ کسی کو جو ہے وہ لے پالک یا متبنہ کو جو ہے اس کے حقیقی باپ کی بجائے جس نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے اس کے نام کی، اس کی ولدیت کے ساتھ پکارا جاتا ہو، تو پھر ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا، اس لیے کہ آگیا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے۔ وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن خوب جانتے بوجھتے اگر یہ کام کرتے ہو، وہ حدیث جو حضرت ابو ذر سے روایت میں نے آپ کو بخاری کتاب المناقب کی کہ جو شخص بھی اپنا نسب تبدیل کرتا ہے اس نے کفر کیا، اور جیسا کہ میں نے کہا کسی اور بنیاد پر بھی انسان اگر کسی اپنے نسب کو جو ہے تبدیل کرتا ہے، تعمدت قلوبکم، پورے ارادے کے ساتھ اگر کوئی شخص جو ہے یہ کام کرتا ہے کہ اپنی ولدیت اصل والد کی بجائے کسی اور کا نام لگاتا ہے، تو پھر وہ چیز قابل معافی نہیں ہے، وہ تو پھر گویا کہ بہت بڑا گناہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی موجود فقط کفر، اس شخص نے تو کفر کیا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔
بڑے سے بڑا گناہ کیوں نہ ہو لیکن صدق دل سے اگر توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ ان اللہ هو التواب الرحیم، وہ توبہ کا قبول فرمانے والا بھی ہے اور کمال رحمت والا بھی ہے۔ یہاں یہ 5 آیات جو ابتدائی تھی وہ ختم ہوئی، اگرچہ دوسرے رکوع سے جو غزوہ احزاب ہے مسلسل 2 رکوع انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔